ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سادہ، محنتی اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص تھا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی سخاوت اور فراخدلی تھی، جو اسے اپنے گاؤں کے ہر شخص کے دل میں خاص مقام دلاتی تھی۔ ایک دن حسن اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے شخص کو گاؤں کے راستے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مسافر اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کی حالت خراب لگ رہی تھی۔ حسن فوراً اس کے پاس گیا اور کہا، ابا جان، اب بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں، کیا اب کچھ دیر آرام کرنا چاہیں گے؟ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تھکا ہوں مگر مجھے سفر جاری رکھنا ہے۔ حسن نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کھانا پیش کر سکتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے شکریہ ادا کیا، لیکن وہ حسن کی سخاوت کا فائدہ نہ اٹھانا چاہتا تھا۔ حسن نے پھر کہا، یہ میری محنت ہے، اب آرام کریں، میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ حسن نے اپنی زمین سے سبزیاں اور تازہ روٹی نکالی اور ایک چولہے پر کھانا تیار کرنے لگا۔ بوڑھا شخص درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، حسن نے اسے ایک خوبصورت برتن میں پیش کیا۔ بوڑھے شخص نے کھانا کھایا اور مسکرا کر کہا، بیٹے، تمہاری سخاوت اور مہمان نوازی بے مثال ہے۔ تم نے نہ صرف میری بھوک کو دور کیا بلکہ دل کو بھی سکون دیا۔ چند دنوں بعد بوڑھا شخص دوبارہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار جواہر تھا۔ وہ حسن کے پاس آیا اور کہا، یہ تمہاری سخاوت کا انعام ہے۔ حسن نے کہا، ابا جان، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، انعام کی توقع نہیں تھی۔ بوڑھے شخص نے کہا، تمہاری سخاوت کا انعام تمہارے دل میں ہے، مگر یہ جواہر تمہاری محنت کا بدلہ ہے۔ حسن نے جواہر واپس کرتے ہوئے کہا، میرے دل میں سکون اور برکت ہے، یہی میرا انعام ہے۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، تمہاری نیک نیت اور دل کی سخاوت ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا اور حسن کو ایک نئے جذبے سے بھر گیا۔ ایک دن گاؤں میں سیلاب آ گیا جس نے پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے اور ان کے پاس پینے کا پانی یا کھانا نہیں بچا تھا۔ حسن نے فوراً گاؤں کے تمام افراد کو اپنے گھر بلایا اور کہا، ہم سب کو مل کر اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حسن نے اپنے کھیتوں سے جو کچھ بچا تھا وہ سب گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں، عورتوں اور بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس کی سخاوت نے گاؤں کے لوگوں کو حوصلہ دیا۔ چند دن بعد ایک بزرگ شخص گاؤں آیا جو حسن کے اعمال سے متاثر ہو کر آیا تھا۔ وہ حسن کے پاس آیا اور کہا، بیٹے، تمہاری سخاوت نے گاؤں کو بچا لیا ہے۔ تمہاری مدد نے لوگوں کو نئی امید دی ہے۔ سیلاب کے بعد گاؤں کے قریب ایک درخت الفاگ آیا جس کی جڑوں میں سونے اور چاندی کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ حسن نے ان جواہرات کو گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیا اور کہا، یہ انعام ہماری مشترکہ سخاوت کا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ حسن کی سخاوت اور فراخدلی کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اب صرف اپنی محنت سے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کی نیت سے زندگی گزارنے لگے۔ حسن کی سخاوت نے پورے گاؤں میں محبت اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کر دیا۔ حسن نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا، سخاوت صرف مال و دولت دینے کا نام نہیں بلکہ ہر چھوٹے بڑے عمل میں دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے اور یہی سچی سخاوت ہے۔ حسن نے اپنی زندگی کے اصولوں کو گاؤں بھر میں پھیلایا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی سخاوت کا انعام نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے برکت بن کر آیا ہے۔ حسن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنے دل سے کسی کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔